بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج کے ماحول کے مطابق کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں فکر آخرت کرنی چاہیے۔ رزق کا وعدہ ہے جس کی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں، اور جبکہ مغفرت کا وعدہ نہیں جو اس کے لیے سب بے فکر ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی فکر آخرت کیا تھی۔ وہ لوگ آخرت کی فکر کے لیے کتنا فکر مند رہتے تھے، جبکہ انہیں جنت کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے تھے۔ اگر آج کے دور سے موازنہ کیا جائے تو ہم کتنے گناہ گار خطا کار ہیں، اور اس کے باوجود بالکل بے فکر۔ پیارے دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بھی بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جنت کے سب دروازے انہیں پکاریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے داخل ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، یا کاش میں گھاس ہوتا جسے جانور کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کاش ابوبکر بھی تیرے جیسا ہوتا۔ یعنی آخرت کے حساب کتاب کا خوف اس قدر دامنگیر ہوتا، حالانکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے چکے تھے۔ ایک مرتبہ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر جھگڑ بیٹھے، اور انہوں نے انہیں کسی سخت الفاظ کہہ دیا۔ پھر فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ وہ انہیں اپنے منہ سے سخت لفظ کہہ گئے ہیں، چنانچہ ان سے کہا، تو بھی مجھے یہی لفظ کہہ دے تاکہ بدلہ اتر جائے۔ انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا تو مجھے بھی یہ لفظ کہہ دے، ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر بھی انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد ربیعہ کے عزیز رشتہ دار کہنے لگے، یہ بھی خوب رہی، خود ہی زیادتی کی اور خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ربیعہ اسلمی بولے، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ پھر ربیعہ کے برباد ہونے میں کیا کسر رہ جائے گی؟ اس کے بعد ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقصد عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بولے، ٹھیک ہے، تمہیں جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے تھا، البتہ بدلے میں یوں کہتے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت عمر اکثر ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر بدلہ دلوا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ایک درہ اس کے مار دیا اور بولے، جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں بدلہ دلوا دیں۔
خیر وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور درہ اسے دے کر فرمایا اپنا بدلہ لے لو۔ اس شخص نے عرض کیا میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمتر تھا، اللہ نے تجھے اونچا مرتبہ عطا کیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو اسے مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک خود کو اسی طرح ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے وقت رو پڑتے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز کئی صفوں تک جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ روتے روتے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ تہجد کی نماز میں روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں سی بن گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کے دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ نیک کاموں کے لیے نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ کے صحابہ کرام کے خوف کا عالم ہے، اور آج کے دور میں ہم اتنے گناہ گار خطا کار اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم فکر آخرت کریں یا آخرت کی تیاری کریں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ فضول کاموں میں اپنی زندگی کا وقت ضائع کریں۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔